أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم سورہ کہف پڑھ رہے تھے اور ہم نے اس میں جو ہے کون سی آیت کور کی تھی؟ ایک منٹ. آیت 59 پہ تھے ہم لوگ. 59 تک جی 59 ختم کی تھی. ہاں 20th رکوع تک. ہاں جی آج ہم انشاءاللہ موسیٰ السلام کا قصہ پڑھیں گے. تو ہم نے 2 ٹرائل پڑھے تھے. ایک تو ایمان کا ٹرائل تھا اور دوسرا ویلتھ کا ٹرائل تھا. زندگی میں یہی ٹرائل اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی 4 ٹرائل ہیں جو زندگی میں انسان کو جو بھی اس کے پاس ہیں چیزیں اسی لحاظ سے اس کے ٹرائل آتے ہیں نا. یا تو اس کی نالج کا ٹرائل ہوگا یا اس کی ویلتھ کا ٹرائل ہوگا یا اس کی پاور کا ٹرائل ہوگا یا اس کی ایمان کا ٹرائل ہوگا. جو چیز بھی اللہ نے انسان کو دی بھی ہوتی ہے اسی طرح سے اس کی آزمائش ہوتی ہے. تو سب چیزیں اس کے اندر سورہ کہف کے اندر موجود ہیں. اب یہ ٹرائل آف نالج ہے. وَإِذْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. ذرا ان کو قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا. اچھا یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو قصہ ہے اصل میں یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کر پوچھا کہ سب سے زیادہ نالجبل آدمی کون سا ہے. ٹھیک ہے نا اب تک اس دور میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں. ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ ظاہر ان کے پاس وحی آ رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو وحی آتی ہے اور میرے پاس اللہ کا علم بھی آ رہا ہے تو اس لحاظ سے انہیں یہ بات کہہ دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی آزمائش تھی ایک طرح سے کہ انہیں جب یہ بات کی تو اللہ نے کہا کہ تم سے بھی زیادہ جو ہے ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے بھی زیادہ جو ہے وہ نالج میں زیادہ ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا تو پھر وہ علم سیکھنے کے لیے نکل گیا. تو اس سے علم سیکھنے کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا تھا اور اللہ تعالیٰ وہی اتارا تھا ان کے اوپر. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ہم نے ایک ہمارا بندہ ایسا ہے جس کے پاس مور دین نالج ہے آپ کے مقابلے میں تو وہ جو ہے اس سے علم حاصل کرنے کے لیے وہ سیکھنے کے لیے کہ اس کے پاس اتنا زیادہ علم ہے تو وہ سیکھنے کے لیے جو ہے وہ نکل پڑے گھر سے. تو یہاں پہ اسی قصے کو بیان کیا جا رہا ہے. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سب پر نہ پہنچ جاؤں. اور یہ نشانی تھی پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نشانی پوچھی تھی کہ میری ان سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے. تو پھر وہ ایک مچھلی بھی دی گئی تھی کہ وہ مچھلی جس طرح سے راستہ بنا کے جائے گی سمندر کے اندر اسی جگہ پر جو ہے وہ ان کو ملیں گے. ٹھیک ہے وہاں ملاقات ہوگی 2 دریاؤں کے سنگم پر. تو جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پہ نہ پہنچ جاؤں ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا. okay؟ پر جب ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہوئی ہو. آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ آج کے سفر میں تو ہم بہت تھک گئے ہیں. خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. یعنی ایک جار میں وہ فش تھی اور وہ نشانی تھی کہ وہ جب نکل کے جس جگہ سمندر میں 2 سنگم کے درمیان جائے گی تو اسی جگہ وہ ان کو ملیں گے. تو اب وہ جب وہ موسیٰ اسلام ٹیک لا کے سو گئے نیند لگ گئی لیکن وہ جاگ رہے تھے ان کے ساتھ جو تھے وہ بھی بعد میں پروفٹ بنے لیکن وہ ان کے ساتھ شاگرد تھے اور ایک طرح سے آپ کے لیے ان کے ساتھ ملازم بھی سمجھ لیں اور شاگرد دونوں طرح سے ان کا کام کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کا.
تو وہ انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی، لیکن شیطان نے یہ ان کو نکال دیا، یہ بالکل ٹوٹلی ان کے دماغ سے نکال دی یہ چیز، ٹھیک ہے؟ وہ ان کو بتانا، حالانکہ بہت دیکھا جائے تو کتنی عجیب چیز ہوئی تھی کہ وہ مچھلی جو ہے نکل کر جال میں سے خود ہی اور اس میں چلی گئی اس جگہ پر، لیکن شیطان نے انہوں نے پھر یہی عذر پیش کیا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا یہ۔ تو ظاہر شیطان تو کتنی چیزیں ہم بھی بھول جاتے ہیں، سامنے دیکھتے بھالتے بھی بعض چیزیں جو ہوتی ہیں ہماری زبان سے ایسی دماغ سے ایسی نکل جاتی ہیں کہ گویا کہ ہمیں وہ پتہ ہی نہ تھی۔ تو شیطان کا کام یہی ہے کہ مطلب انسان کو بھلاوے میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، یعنی ہمیں یہیں اسی جگہ پہ تو جانا تھا۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے۔ آپ یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا رویہ کہ وہ ان کے شاگرد ہیں یا ان کے غلام ہیں، لیکن ان کے اوپر غصہ نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا، ظاہر ہے تو وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں اور پھر ظاہر ہے وہ الٹے پیر پہ اسی راستے پہ جاتے ہیں، اتنی دور تک وہ آ جاتے ہیں لیکن پھر واپس اسی راستے پر جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقشۂ قدم پر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا۔ اس بندے کا نام تمام معتبر احادیث میں خضر بتایا گیا ہے، لیکن قرآن میں ان کا نام کہیں مینشن نہیں ہے، لیکن احادیث میں آیا ہے۔ اس لیے لوگوں کے اقوال کسی التفاظ کے مستحق نہیں جو اسرائیلی روایت سے متاثر ہو کر حضرت الیاس کی طرف اس قصے کو منسوب کرتے ہیں۔ یعنی مختلف لوگوں نے مختلف لوگوں کا جو ہے یا تو پروفٹس کا نام بتایا ہوا ہے یا یہ بتایا ہوا ہے کہ انہوں نے مطلب اسرائیلی روایات سے یہ نام لے کے حضرت خضر کا ڈال دیا، لیکن بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کوئی نام نہیں بتایا۔ اور پھر یہ کہ ان کو کون سی نالج تھی، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو نالج دی تھی وہ کونی نالج ہوتی ہے نا، جیسے ہمیں تو دنیا کی نالج کا پتہ ہے، لیکن ان کو جو نالج اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ نالج تھی جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دیتا ہے یا فرشتوں سے جو کام کرواتا ہے، جو غیب کے جو کام ہوتے ہیں جس کے بارے میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا، تو اس طرح کی نالج تھی ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص علم کہا ہے، یعنی وہ علم جو اللہ تعالیٰ سے اپنے فرشتے کو دیتا ہے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ فرشتے تھے، بلکہ اللہ نے ان کو اپنا بندہ کہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ بات پہلے ہی جتلا دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ میرے ساتھ کریں گے تو مطلب رہنا تو چاہتے ہیں، لیکن آپ جب میرے ساتھ رہیں گے تو بعض باتوں پہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور ظاہر وہ باتیں ایسی ہوں گی کہ اس پہ صبر کیا بھی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ظاہر جن چیز کا آپ کو علم ہی نہ ہو تو آپ اس کے بارے میں صبر کیسے کر سکتے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے کہ کس طرح۔ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دے، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ تو یعنی واقعی میں اگر کوئی بھی بندہ ہو، پھر موسیٰ علیہ السلام تو ظاہر پروفٹ تھے، جب انہوں نے زیادتی ہوتی ہوئی دیکھی کہ دیکھیں کسی مطلب غریب ملاحوں کی کشتی ہے اور اس کو جو ہے ڈیفیکٹ کر دیا، تو لامحالہ وہ بولے بغیر نہیں رہ سکے، انہوں نے بول دیا کہ آپ نے تو اس کو ڈیفیکٹڈ کر دیا اور ظاہر لوگ ڈوب جائیں گے، پانی آ جائے گا اس کے اندر۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ ظاہر یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ کسی بچے کو یا کسی بھی انسان کو کھڑے کھڑے ایسی مار دینا، تو یہ بڑی اچنبے کی بات تھی اور وہ اس پہ بھی خاموش نہیں رہ سکے، ٹھیک ہے نا۔ اور ظاہر ہے کوئی ناحق کسی کو کوئی مار رہا ہوگا تو بندہ بولتا ہی ہے، تو انہوں نے بھی بول دیا۔ تو پھر کیا ہوا، پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی پہ پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ یعنی ظاہر ہے اب لوگوں نے وہاں پہ ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا، تو وہاں پہ بھی جب ظاہر انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار
گر رہی ہے، انہوں نے کھڑی کر دی، انہوں نے کہا کہ آپ ان کا کام کیوں کر رہے ہیں جب آپ کے ساتھ جو اچھی طرح پیش ہی نہیں آ رہے اور آپ ان کا مطلب ان کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اب یہاں پر تم نے یہ کہا تھا نا کہ لاسٹ ٹائم ہے، اس کے بعد آپ چاہیں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، تو اب تمہارا اور میرا ساتھ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایسا بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو یہ تھی اصل میں وجہ۔ یعنی بعض معاملات دنیا میں ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جن کی حقیقت کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ وہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ غیب کے علم میں سے ہوتے ہیں جو عام انسان کو جو ہے یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ اس میں عیب ڈال دیا تاکہ وہ آگے جا کے وہ جو بادشاہ جو ہے اس کو عیبدار دیکھ کر وہ کشتی پہ قبضہ نہ کرے اور وہ کشتی جو ہے ملاحوں کے پاس ہی رہے۔ اور دوسری کیا چیز تھی، رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلح رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ تو یہ بھی غیب کا معاملہ تھا، یعنی جو فرشتے کرتے ہیں کہ بھئی کبھی کسی کی اولاد مر جاتی ہے، کسی کا بچہ بچپن میں ہی مر جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بچہ کیوں لے لیا، کیا وجہ تھی؟ تو غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے، ہر چیز کی حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ سارے کام اپنے فرشتوں کے ذریعے کرواتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور انسان کو نہیں پتہ ہوتی اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ اس کی حقیقت تھی کہ وہ جو تھا وہ نافرمان ہوتا بڑا ہو کر، اپنے ماں باپ کو تنگ کرتا۔ میرے ماں باپ جو تھے وہ صالح تھے دونوں، اس کے جو بچے کے جو ماں باپ تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کے جگہ اس بچے کی جگہ ان کو ایسی اولاد دے جو پھر نیک اور صالح نکلے۔ تو رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلح رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ صلح رحمی دیکھیں یہاں پہ پھر بات ہو رہی ہے کہ یعنی اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، بہت زیادہ شفقت سے پیش آئے ماں باپ کے ساتھ۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی جو اس شہر میں رہتے ہیں، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا۔ تو یہ بھی ایسے معاملات ہیں جن کی خبر اللہ کو ہوتی، کسی کو نہیں پتا کہ ظاہرے کے اندر خزانہ، کسی کو کیا پتا تھا، نہ پروفٹ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسے کام ہوتے ہیں جو فرشتے کر جاتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ ہم کہتے ہیں یہ کیسی ہو گئی یہ چیزیں، بعض دفعہ ہمیں دنیا میں بھی معجزے نظر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیسے یہ معاملات ہو گیا۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ زمین سے 3-3 منزل سے لوگ گرتے ہیں یا 2-2 منزل سے لوگ گرتے ہیں لیکن صحیح سالم رہتے ہیں، ان کو کوئی چوٹ نہیں آتی۔ بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں ان کو بالکل گاڑی تباہ ہو جائے گی لیکن اندر جو بیٹھا ہوا شخص ہوگا وہ بچ جائے گا، اس کی جان بچ جائے گی۔ تو یہ فرشتے ہوتے ہیں جو ارد گرد ہمارے اراؤنڈ گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں تو واقعی ایک معجزہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ جو ہے نگہبانی کرنے والے جو ہیں اتارتے ہیں، لیکن یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کیا کہ یہ فرشتے تھے یا انسانی شکل میں آئے تھے یا واقعی جو ہے یہ کوئی اللہ کے بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نالج بھی دی ہوئی تھی۔ اس کو کونی ہدایت، کونی وہ کہتے ہیں کونی حکم ہوتے ہیں جو نا کیے جاتے ہیں، جو جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، پھر اللہ انہی حکم میں سے اللہ جب فرشتوں کو دیتا ہے تو پھر فرشتوں کو بھی نالج ہو جاتی ہے اس سے ریلیٹڈ۔ یہ تمہارے رب کی رحمت پہ کیا گیا ہے، میں نے اس کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا، یہ حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اچھا، اب کیا اس قصے میں ایک بڑی پیچیدگی ہے جسے رفع کرنا ضروری ہے۔ حضرت خضر نے یہ 3 کام جو کیے ہیں، ان میں سے تیسرا کام تو خیر شریعت سے نہیں ٹکراتا، مگر پہلے دونوں کام یقیناً ان احکام سے متصادم ہوتے ہیں جو ابتدائی عہد انسانیت سے آج تک تمام شرائع الہیہ میں ثابت رہے ہیں۔ کوئی شریعت بھی کسی انسان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی مملوکہ چیز کو خراب کرے اور کسی متنفس کو بے قصور قتل کر ڈالے، حتیٰ کہ اگر کسی انسان کو بطریقِ الہام معلوم بھی ہو جائے کہ ایک کشتی کو آگے جا کے ایک غاصب چھین لے گا اور فلاں لڑکا بڑا ہو کر سرکش اور کافی نکلے گا، تب بھی اس کے لیے اللہ کی بھیجی ہوئی شریعتوں میں سے کسی شریعت کی روح سے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اس الہامی علم کی بنا پر کشتی میں چھید کر دے اور ایک بے گناہ لڑکے کو مار دے۔ اس لیے لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ احکام اپنی نوعیت میں اللہ تعالیٰ کے ان تکوینی احکام سے مشابہت رکھتے ہیں جن کے تحت دنیا میں ہر آن کوئی بیمار ڈالا جاتا ہے اور کوئی تندرست کیا، کسی کو موت دی جاتی ہے، کسی کو زندگی سے نوازا جاتا ہے، کسی کو تباہ کیا جاتا ہے، کسی پر نعمتیں نازل کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تکوینی احکام ہے جس کا علم صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ تھا ٹرائل آف نالج کے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو
چاہے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے. اب یہ چوتھا ہے وہ جو ہے ٹرائل آف پاور ہے، یہ ذوالقرنین کے بارے میں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھے، پھر انہوں نے یہودیوں نے ذوالقرنین کے بارے میں بھی پوچھا تھا. ذوالقرنین کیا ہے؟ 2 سینگوں والا. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اس طرح کی شیپ ہو سر کی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی ٹوپی لگاتا ہو جس میں 2 سینگ بنے ہوئے ہوں، تو اس لیے اس کا نام جو تھا وہ ذوالقرنین تھا. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا، اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا. تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقترب بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کوئی خاص بادشاہ کا نام تو، کیونکہ مختلف بادشاہوں پہ یہ فٹ ہوتے ہیں، مطلب ان کی جو شخصیت اتنی بڑی سلطنت، تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے تھے. اور بعض جو ہے میرے خیال سے انٹرنیٹ تھوڑا پرابلم کر رہا ہے، تو بعض اسکالرس تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی پاور دی تھی کہ ٹیکنالوجی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے آسمانوں میں سفر کر سکتا تھا. جیسے اب تو بہت عرصے کے بعد جہاز جو ہیں یا راکٹ وغیرہ جو ہیں یہ ایجاد ہوئے ہیں، تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ وسائل دیے ہوئے تھے کہ وہ جو ہے آسمانوں تک میں سفر کر سکتا تھا. اسباب سے جو یہاں پہ اسباب کہ جہاں بھی اسباب کا ذکر آ رہا ہے نا، وہ آسمانوں میں جانے والے راستے ہیں، یعنی آسمانوں میں پہنچ جائیں آپ. تو جس طرح کا ان کا جو پورا پورا دنیا کی جو فتح ہے، آپ یہ سمجھ لیں، اور بہت دور تک، یعنی کہ آپ دیکھیں سمندر کی سورج کی آخری حد تک پہنچ جانا. ٹھیک ہے، اور مشرق و مغرب کی طرف، شمال اور جنوب کی طرف. تو یہ بالکل مطلب بالکل آخری کونے ہیں، اور پھر اپنے اسباب کے ساتھ، پورے وسائل کے ساتھ. جب ہم دیکھیں گے کہ جب انہوں نے یاجوج ماجوج کے لیے جو دیوار بنائی تھی، وہ کتنی زبردست دیوار تھی کہ وہ آج دنیا میں ہم کتنی بھی ٹیکنالوجی لگا لیں، کچھ بھی لگا لیں، وہ دیوار ہم اب نہیں بنا سکتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی میں اتنے زیادہ آگے ہو گئے ہیں، لیکن وہ دیوار ہم اب نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نالج اور کتنی طاقت دی ہوگی. ٹھیک ہے، ذوالقرنین کو. تو اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں اسے قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مختلف بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچا، یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. یعنی کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے، جو تمہاری مرضی آئے تم کرو. ٹھیک ہے، ظاہر وہ نیک انسان تھے، مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی بھی سمجھ دی تھی، یعنی کہ دنیا بھی اتنی دی تھی اور دین بھی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بہت دیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چھوڑ دیا تھا کہ تمہیں جو معاملہ کرنا ہے اس قوم کے ساتھ کرو. تو اس نے کہا، جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا، وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کے لیے اچھی جزا ہے، ہم اس کو نرم احکام دیں گے. ٹھیک ہے، ظاہر وہ جب وہ دنیا فتح کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو ظاہر لوگوں کو اللہ کا پیغام بھی پہنچاتے ہوئے جا رہے تھے. تو ظاہر جو نہیں مانے گا، جو نافرمانی کرے گا، تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر وہ نافرمانی کرے گا اور بات نہیں مانے گا اور غلط کام کرے گا، تو اس کو سزا بھی ملے گی. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں سے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا. یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہم اسے جانتے تھے. یعنی اس حد پہ پہنچ گیا جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور وہاں پہ ان کے پاس جو تھی وہ ایسی قوم تھی جو ان کے پاس یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے کیسے چھپائیں، کس طرح چھپائیں سورج کی جو ہے تپش سے. تو نہ میرے خیال سے نہ ان کو گھر بنانے کا طریقہ پتا ہوگا. بالکل ایسی قوم ہوگی جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جو ہے ہمیں سایہ کس طرح بنانا چاہیے، شیڈو کس طرح لینا چاہیے. تو انہوں نے پھر ظاہر انہوں نے جب کہا تو پھر انہوں نے ان کی مدد کی ہوگی. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا، تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سے کوئی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یعنی دونوں پہلے جو 2 قومیں ملی وہ تو ان کی بات سمجھ میں آ گئی ذوالقرنین کو، لیکن اب یہ تیسری قوم کا جو ذکر ہو رہا ہے تو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اور اشارے کنائے میں انہوں نے اپنی بات سمجھائی کہ جو ہے ہماری جو ہے بیک سائڈ پر، یہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج 2 قومیں رہتی ہیں، اور یہ جب چاہتی ہے ہمیں لوٹ مار کے ہمارا سارا سامان اٹھا کے لے جاتی ہے.
ٹھیک ہے نا؟ فرض کریں اگر وہ کچھ کھیتی باڑی کرتے ہوں گے، کچھ بھی کرتے ہوں گے، اگاتے ہوں گے یا کچھ بھی اپنا مال جمع کرتے ہوں گے، اور یاجوج ماجوج آتے ہوں گے اور لے کے چلے جاتے ہوں گے ان کو لوٹ لاٹ کے، تو پریشان کرتے ہوں گے۔ تو اس ضرور نے یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تو بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ اب دیکھیں کتنی بڑی وہ دیکھیں لوہے کی چادریں لا کر دو، اور کتنی بڑی یاجوج ماجوج جو ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان جو ہے جو جہنم میں جو لوگ جائیں گے اس میں سے 1000 میں سے زیادہ مطلب پورے 1000 میں سے ایک شخص جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور 99% جو لوگ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور وہ یاجوج اور ماجوج ہوں گے۔ تو آپ یہ کریں کہ وہ اور کہتے ہیں زمین ریت کے دانوں کے برابر ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے کی تعداد اس وقت بھی ہوگی، اور پھر پلتے پلتے بڑھتے بڑھتے وہ کتنے زیادہ ہو گئے ہوں گے۔ تو وہ یاجوج ماجوج کی قوم کتنی زیادہ ہوگی، اور ان کے لیے جو دیوار بنائی ہوگی وہ کتنی ہیوج اور کتنی بڑی ہوگی، تو اس کے لیے کتنے زیادہ وسائل چاہیے ہوں گے۔ اور انہوں نے اپنی فوج کی مدد سے، جس فوج کو لے کے گئے تھے اس فوج کی مدد سے انہوں نے جو ہے وہ دیوار تعمیر کی تھی، اور وہ دیوار کس طرح کی تھی وہ کوئی جان نہیں سکتا، کیونکہ دیوار ایک حد تک تو آپ بنا سکتے ہیں دیوار، لیکن پھر بھی دیوار کے دونوں سائڈ پھر بھی رہتے ہیں، کتنی بھی لمبی آپ دیوار بنا لیں لیکن اس کے دونوں سائڈ جو ہے پھر بھی خالی رہتے ہیں، تو اس کی آپ کیسے بنائیں گے؟ مطلب ایک حد تک دیوار آپ بنا لیں گے چاہے آپ کتنے میلوں جا کے دیوار بنا لیں، لیکن دونوں کارنر جو ہے وہ پھر بھی کھلے رہیں گے اس کے، اور وہاں سے چانسز ہو سکتے ہیں آنے کے، لیکن وہ دیوار وہ ایک معمہ ہے کہ انہوں نے دیوار کس طرح بنائی تھی کہ وہ کسی طریقے سے بھی نہ کونوں سے بھی نکل کے نہیں آ سکتے تھے، تو پہاڑوں کے درمیان، ٹھیک ہے نا؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہیں کس طریقے سے، تو تم بس میری مدد کرو، میں تمہارے ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا اب آگ دھکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آئینی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی، اتنی بڑی دیوار اور اس کے لیے کتنی بڑی آگ چاہیے ہوگی، تو اس نے کہا لاؤ اب اس میں پگھلا ہوا تانبا انڈیلو۔ اب وہ تانبا بھی کتنا سارا کتنا ہیوج تانبا ہوگا، اب یہ دیکھیں، تو اس پہ میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے وسائل کتنے اسباب دیے ہوں گے، اور یقیناً ظاہر ہے کہ وہ ایسے ایسے اسباب ہوں گے جو مافوق الفطرت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی چیزوں کا تصور نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ان کے پاس جو ہے وہ آسمان تک جانے کے وسائل تھے، ہو سکتا ہے ان کی اس طرح سے جو وہ چیزیں لیتے ہوں مختلف جگہوں سے اور ڈال دیتے ہوں، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن مختلف اسکالرز جو ہیں اس معاملے پہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں ابھی کہ وہ دیوار انہوں نے کس طرح بنائی ہوگی۔ حتیٰ کہ جب یہ آئینی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب اس میں پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا، تو اتنی مضبوط تھی کہ وہ نقب بھی لگا نہیں سکتے تھے اور اس کے اندر سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے، اس پہ چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے تھے۔ تو ذوالقرنین نے کہا یہ میری رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو اس کو پیوند خاک کر دے گا، جب قیامت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پیوند خاک کر دے گا۔ اب بہت سارے لوگ ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو تھے نوح علیہ السلام کی جو قوم بیٹے تھے یافس اور رافس، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا تو ظاہر ہے وہ سمندر میں ڈوب گیا تھا، پانی میں ڈوب گیا تھا جب طوفان آیا تھا، طوفان نوح آیا تھا تو اس میں ڈوب گیا تھا، 2 بیٹے ان کے باقی بچے تھے، تو ان 2 بیٹوں کی جو اولاد ہے وہ یاجوج ماجوج کہلاتی ہے۔ تو یافس جو بچے تھے، ایک تو تھے ان کی حام کی اولاد، تو بس کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو گئی، گرو ہو گئی اور اب اس کو دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن یافس کی جو اولاد ہے یہ جو ہے یاجوج اور ماجوج کہلاتی ہے۔ تو یہ مطلب مختلف اسکالرس کا کال ہے جو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ جو ہیں یاجوج اور ماجوج کہلائے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا وقت آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو مطلب اس دیوار کو بھی ختم کر دے گا، اور وہ جو ہے وہ پوری دنیا میں نکل پڑیں گے۔ ان کے بارے میں بہت کچھ ہے کہ وہ اس طرح سے نکلیں گے زمین کے اوپر، پوری دنیا کا پانی پی جائیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے ہر چیز کو۔ جب دنیا میں بہت فساد پیدا کر لیں گے تو پھر آسمان سے جو ہے ان کے اوپر، میں ایک شارٹ بتا رہی ہوں کہ آسمان سے ان کے اوپر تیر آئیں گے اور ان کی کدیوں پہ لگیں گے، یعنی ان کے نیک پہ لگیں گے، اور پھر ان کے اس میں جو ہے ایک سمجھے کہ جراثیم پیدا ہو جائے گا، پھر جس جراثیم کی وجہ سے جو ہے وہ سب مر جائیں گے۔ جب وہ سارے کے سارے مر جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا، وہ پرندے جو ہے ان کو ایسی جگہ پہ لے جا کے ڈال دیں گے جہاں مطلب ان کو کلین کرتے جاؤ، پھر زمین پوری کلین ہو جائے گی۔ تو یہ پورا ایک پورا مطلب حدیث میں جو ہے مختلف طریقوں سے یہ واقعات آئے ہوئے ہیں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا اصل معاملہ کیا ہے اور کس طرح سے وہ ہوگا، اس کی مطلب ہم وہ نہیں، آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا یہ کس طرح سے یہ چیزیں ہوں گی، مگر جب میرے رب
کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار رکھی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو میں نے حضور کرین کا آپ کو واقعہ بتایا کہ دیکھیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی پاور دی تھی، کتنی نالج دی تھی، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی تھا۔ اس میں فرق نہیں آیا تھا کہ وہ اس کو اللہ نے اتنی پاور دی، مطلب یہ پاور کا ہم تصور نہیں کر سکتے اس دنیا کے اندر جو پاور اللہ نے اس کو دی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر کتنی عاجزی تھی اور انکساری تھی کہ جب ان لوگوں نے اس سے مدد کے لیے کہا تو وہ ہر طرح سے وہ جو ہے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا، حالانکہ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہوگا، لیکن اس نے جو ہے لوگوں کی مدد کی اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ تو طاقت اگر اللہ تعالیٰ دے تو طاقت کا جو ہے پازیٹو استعمال کرنا چاہیے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے فرعون کو طاقت دی تھی اور اس نے اس کا کیسا نیگیٹو استعمال کیا کہ لوگوں کو جو ہے غلام بنا لیا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، اپنی بیوی پہ جو ہے جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس نے اپنی بیوی پہ ایسا ظلم کیا جو کسی کے اوپر بھی نہیں کیا ہوگا، جو اس نے ایسا ظلم کیا اپنی بیوی کے اوپر، آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ ہم نے ایسے کافروں کے لیے ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد کون لوگ ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی۔ اصل میں یہ لوگ ہیں جو بالکل مطلب خسارہ پانے والے لوگ ہیں، جو دنیا میں پوری زندگی انہوں نے گزار لی، بڑی بڑی پی ایچ ڈیاں کر لی، دنیا کے سارے کارنامے انجام دے لیے، دنیا ان کو بڑے بڑے ناموں سے جانتی ہے، لیکن جب انہوں نے اگر اللہ کو نہیں جانا، اللہ کو نہیں پہچانا، تو پھر جو ہے سب دنیا میں ہی رہ گیا، سارا کچھ یعنی دنیا کے لیے ان کی جدوجہد تھی، دنیا میں انہوں نے نام کما لیا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کی حضور پیشی کا یقین نہیں کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ بڑے بڑے اعمال ہوں گے لیکن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اڑا دیے جائیں گے راکھ کی طرح ان کے وہ اعمال۔ ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ جائے گا۔ تو اللہ منی اسلک الجنت الفردوس۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کے اب تک اگر انسان لکھنے بیٹھ جائے تو واقعی سمندر جو ہے وہ خالی ہو جائیں، اور جو پوری دنیا کے درخت جو ہے ان کو قلم بنا لیا جائے تو وہ بھی ناکافی ہوں۔ اگر آپ دیکھیں اتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی اللہ ہے، پر جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یہ ہے اصل میں توحید، جو اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو سمجھا رہا ہے کہ خالص اللہ کو ایک کر لو، خالص اللہ کو مان لو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ مریم۔ ہجرت ابشہ، آپ سب کو پتہ ہوگی ہجرت ابشہ کیا تھی۔ اور جب شروع میں بہت زیادہ جب مسلمانوں پہ پرسیکیوشن ہوا تو بہت زیادہ جب حد سے بڑھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اجازت دی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں شروع میں بہت کم لوگ، تقریباً 11 لوگ یا 12 لوگ شروع میں، پھر آہستہ آہستہ لوگ جاتے رہے، تقریباً 80 کے قریب وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے حبشہ میں، اور وہاں کا بادشاہ تھا وہ بہت نرم دل اور عیسائی بادشاہ تھا، بہت ہی نرم دل بادشاہ تھا اور بہت ہی انصاف پسند بادشاہ تھا۔ تو اس سے پہلے ہی مطلب حبشہ جب گئے تو اس سے پہلے ہی جو ہے یہ مریم سورہ مریم جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی۔ اب اس کے اسباب کیا تھے پھر ہم آپ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پہ کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا، کہ نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب انہوں نے پکارا، کب پکارا انہوں نے؟
जब उन्होंने देखा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब वो उधर गए, वैसे भी पुकारते होंगे अल्लाह ताला को, लेकिन उस वक़्त उन्होंने ख़ास तौर पे अल्लाह ताला को पुकारा, जब उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम के पास जब गए हैं और उन्होंने देखा कि उनके पास जो है अल्लाह का रिज़्क है और हर तरह का रिज़्क है, खाने-पीने की चीज़ें भी हैं और वो जो होते हैं सहीफ़े वग़ैरह भी हैं, जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके लिए लाते होंगे ताकि वो पढ़ें, अपना जो है नॉलेज हासिल करें उससे। तो जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये चीज़ें देखी, तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा ये अल्लाह के पास से आया और अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब दे। तो वो इतने ज़्यादा दिल में वो हुए कि जब अल्लाह इनको नवाज़ रहा है तो अल्लाह ताला मुझे भी देगा। तो उस वक़्त फिर जो है उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ माँगी थी अपने औलाद के लिए। तो जबकि उसने अपने रब को चुपके-चुपके पुकारा, उसने अर्ज़ किया, "हे परवरदिगार, मेरी हड्डियाँ तक घुल गई हैं और सर बुढ़ापे से भड़क उठा है। ए परवरदिगार, मैं कभी तुझसे दुआ माँगकर नामुराद नहीं रहा। मुझे अपने पीछे अपने भाई-बंदों की बुराइयों का खौफ है और मेरी बीवी बाँझ है। तू मुझे अपने फ़ज़ल ख़ास से एक वारिस अता कर दे, जो मेरा वारिस भी हो, आले याकूब की मीरास भी पाए और ए परवरदिगार, इसको एक पसंदीदा इंसान बना।" अच्छा, अगर जब इंसान दुआ माँगे ना अल्लाह ताला से, हमने कहा ना दुआ माँगने के बहुत ज़्यादा एटिकेट्स होते हैं। ठीक है, पहले आप अल्लाह की तारीफ़ बयान करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजें, फिर जो है दुआ माँगने के एटिकेट्स हैं और फिर जो है अल्लाह ताला से आप दुआ करें। ठीक है? तो अल्लाह ताला ज़ाहिर है बस खड़े-खड़े शुरू होगा दुआ माँगने, तो ये भी आदाब में से नहीं है। होता है बाज़ दफ़ा इंसान के दिल से दुआएँ निकलती हैं, वो अलग बात है। लेकिन आपको जब कोई ख़ास दुआ माँगनी हो, तो फिर ख़ास तरीके से दुआ करनी चाहिए। और फिर इसके अलावा दुआ माँगने का एक तरीका ये भी है कि इंसान जो है इसमें वसीला करे। यानी अपने अच्छी चीज़ों का वसीला अपने अच्छे कामों को वसीला बनाए। या अल्लाह ताला मेरे इस काम के सदक़े तू मेरी दुआ कबूल कर ले। अगर तुझे मेरा कोई अमल पसंद आया है जो मैंने किया है, तो तू मेरे उस अमल के सदक़े जो है मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले। हमने बनी इस्राइल में किया एक वाक़या, उसमें 3 आदमियों का ज़िक्र है कि मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में याद नहीं है, लेकिन उसमें से एक आदमी था, उसने कहा कि क्या कहते हैं, मैं इस पे कुदरत रखता था कि मेरी चचा की लड़की थी और जो है मैं उस पे पूरी कुदरत मैंने उस पे पूरी कुदरत ले ली कर ली कि मैं उससे जो है ज़िना कर लूँ, मतलब इस तरह से। वो भी राज़ी हो गई। तो लेकिन मुझे फ़ौरन अल्लाह ताला का ख़्याल आया और वो क्या हुआ था, वो गार में फँस गए थे। और गार के ऊपर जो जैसे ही वो 3 आदमी थे, वो गार में फँस गए और पत्थर उनके ऊपर आके लग गया और गार जो था वो बंद हो गया। तो 3 आदमी थे, उनको समझ में नहीं आया क्या करें, फिर उन्होंने अब कहा कि हम अपने अच्छे अमाल का देकर तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, हो सकता है अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर ले। तो 2 तो शायद मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि उसने इस तरह अपनी दुआ की, तो उसने कहा अल्लाह सिर्फ़ फिर उसने ना उसको छोड़ दिया, यानी पूरा काबू पा चुका था उस औरत के ऊपर, अपनी चचा की बेटी पे, लेकिन उसने कहा कि मैंने सिर्फ़ अल्लाह के डर से, सिर्फ़ तेरे डर से जो है मैंने उसको छोड़ दिया। तो अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद आया हो तो तू जो है इस दीवार को या इस पत्थर को हटा दे। तो पत्थर जो है थोड़ा-सा हट जाता है। इस तरह 2 आदमी और होते हैं, वो अपने-अपने अल्लाह ताला को अच्छे नेक कामों का वसीला देते हैं, तो दूसरा वाला फिर अपने कर देता है तो वो जो पत्थर होता है वो फिर और हट जाता है। तो तीसरा वाला जो है अपने अच्छे काम का वसीला बनाता है, तो पत्थर जो है मुकम्मल तौर पे हट जाता है और इस तरह वो निकल के बाहर आ जाते हैं। तो दुआ में आप देखें कितनी ज़्यादा ताकत है। तो दुआ जो है वो आपकी किस्मत बदल दे, अगर आप ये देखें तो इतने अगर और पूरे यकीन के साथ और पूरे एतमाद के साथ जो है दुआ इंसान को माँगनी चाहिए। उसमें यकीन हो, उसमें भरोसा हो कि अल्लाह मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। हाँ, कोई रीज़न हो सकता है कि जो दुआ ना कबूल हो रही हो, हमें उसपे भी वो अल्लाह ताला से वो रखनी चाहिए। अच्छा गुमान रखना चाहिए कि दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही, उसमें अल्लाह की हिकमत होती है। लेकिन ज़्यादातर देखें आप दुनिया में पूरा आपने अपना एक एक ज़िंदगी का उम्र गुज़ारा है तो ज़्यादातर दुआएँ कबूल ही होती। ऐसा नहीं हुआ कि आपने दुआ माँगी हो और आपकी कोई दुआ कबूल ना हुई हो। हर चीज़ का एक वक़्त होता है, ठीक है ना? और दुआ किसकी कबूल नहीं होती? जो उनके बारे में जो सुलह-रहमी नहीं करते, जो रिश्ते काटते हैं या जो हराम खाते हैं। उनकी दुआएँ जो हैं वो कबूल फिर भी अल्लाह ताला कबूल कर लेता है, लेकिन कहा जाता है कि उनकी दुआएँ जो हैं वो कबूल नहीं होती। कॉन्फिडेंटली दुआ माँगना चाहिए, ठीक है ना? कि अल्लाह ताला अगर तूने मुझे ये दिया तो मैं जो हूँ नेक अमल कर लूँगा, कोई मैं ये सदका खैरात करूँगा, ये भी होता है ना, कॉन्फिडेंटली दुआ माँगनी चाहिए। और इसी तरह जो है कंटिन्यू मेकिंग दुआ। दुआ जो है आप फ़र्ज़ करें एक दुआ आप माँग रहे हैं, अब आप ने माँगना ही छोड़ दी, मैं तो तंग आ गया, मैं तो दुआ कबूल ही नहीं होती। और दूसरों के पास चले गए मेरे लिए दुआ कर लो, मेरी दुआ तो कबूल नहीं होती। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। दुआ हर वक़्त करनी चाहिए, साँस के आखिरी साँस तक इंसान को जो है वो दुआ माँगती रहनी चाहिए। अब ये देखिए आप यहाँ पर जो ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र कहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने अपनी जवानी में दुआ नहीं माँगी होगी अल्लाह ताला से, माँगते रहे होंगे।
لیکن ایک وقت ہوتا ہے دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی کہ وہ کہہ رہے ہیں میرا سر بھڑک اٹھا، یعنی کتنے بوڑھے ہو گئے تھے، 100 سال کی عمر کے ہو گئی تھی ان کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو جا کے جو ہے ان کو اولاد دی۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کون سی چیز کس وقت جو ہے انسان کے لیے مناسب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس لحاظ سے قبول کرتا ہے۔ تو دعا مانگنے سے کبھی بھی انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اور دوسرے کہ اگر نہیں بھی قبول ہو رہی تو دعا کو مانگتے رہنا چاہیے۔ قرآن میں ہے نا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے اس کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے جو ہے وسیلہ تلاش کرو، یعنی وسیلہ تلاش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے کام یہ کرو، نیکی کے کام کرو تاکہ تم اس کے قریب ہو جاؤ۔ تو یہاں صرف دعا سے متعلق تھی تو میں اسی لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میرے بندے، جب تمہیں ہم نے ابھی پڑھا تھا نا کہ سورہ بقرہ کے اندر کہ میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو بتاؤ میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کو پکار کر جواب دیتا ہوں جو وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ میرے لیے قبول کریں، یعنی میری باتوں کو قبول کریں۔ ٹھیک ہے؟ تو جب میں ان کی دعائیں قبول کر رہا ہوں تو وہ میری بات کو بھی قبول کریں، مجھے ایک مانے، ٹھیک ہے، میرے حکم کو مانے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے ہی قریب، اور یہ نہ کریں کہ ان کو دوسروں کو وسیلہ بنا دیں۔ وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے نیک کام کریں آپ، وسیلہ تلاش کریں اللہ کو اپنے سے قریب تر کرنے کے لیے، نیکی کا کوئی کام بھی چاہے وہ ضائع جانے نہ دیں۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہو جائے گا اگر آپ اچھے وسیلے اختیار کریں گے۔ لیکن دوسروں کا وسیلہ بنا کر کسی انسان کو، کسی بزرگ کو یا کسی بت کو وسیلہ بنانا، تو یہ جو ہے ٹوٹلی رانگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ تو اس نے عرض کیا، پروردگار میری ہڈیاں تک کھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کے نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو ان کی نیت بھی اچھی تھی، وہ یہی چاہتے تھے کہ میرے پیچھے سارے میری جو قوم کے لوگ ہیں وہ کہیں بگڑ نہ جائیں، میں ظاہر ہے تو نے مجھے پروفٹ بنا کے بھیجا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور بندہ بھی آئے جو ان کی اصلاح کرنے والا ہو۔ تو ظاہر ہے اولاد سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوتی ہے، انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد آئے، میں اس کو سکھاؤں، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پروفٹ بنا کے بھیجے، تو ان کی بھی یہ خواہش تھی۔ تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ کتنی بہترین انہوں نے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بہترین انداز میں وہ دعا قبول بھی کی۔ جواب دیا گیا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ یحییٰ مانے زندگی دینے والا، یعنی جب یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ بڑے ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ان کو حکمت عطا کر دی تھی، بچپن سے ہی، یعنی کہ کم عمری سے، کہتے ہیں 4 یا 5 سال کی عمر تھی ان کو، مطلب سمجھداری اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کو دے دی تھی، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی تھی۔ تو جب وہ بڑے ہوئے تھے 30 سال کی عمر میں جو ہے وہ لوگوں کو توبہ کراتے تھے، تو توبہ کرا کر جو بپتسمہ دیتے تھے۔ اس زمانے میں جو توبہ کرانے کا جو تھا نا، یہاں پہ تو ہم دعا کرواتے ہیں، یا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ان کے لیے دعا کرو تاکہ تمہاری دعا ان کے لیے باعث اطمینان ہوگی۔ تو اسی طرح یہ جو ہے توبہ کرواتے تھے اور لوگوں کو جو ہے پانی سے جو ہے غسل کرواتے تھے کہ تم غسل کرو، اپنی توبہ کی معافی مانگو اور غسل کرو، تو اس کو بپتسمہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو جان آف دا بیپٹسٹ بھی کہتے ہیں کہ وہ بیپٹسٹ دینے والے تھے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یعنی زندگی دینے والا، زندگی سے مراد ہے کہ لوگوں کو ایمان کی طرف راغب کرنے والا۔ عرض کیا، پروردگار بھلا میرے یہاں کیسے بیٹھا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ، میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میری ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز ہی نہ تھا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم تو کوئی چیز ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کہے نا، ایک زمانہ گزرا ہے کہ تو کوئی قابل قدر چیز نہیں تھا، سورہ انسان میں ہم پڑھیں گے۔ ایک وقت گزرا ہے کہ انسان جو تھا کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ماں کے پیٹ میں ڈالا اور اس کو ایک ٹائم لگا، اس کے بعد وہ نکل کر باہر آیا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی ہے۔ اس سے پہلے تو وہ ایک روح، اللہ تعالیٰ کے پاس جو روح ہے وہاں موجود ہے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا اس کا۔ تو جب انسان کا یہ حال ہے کہ اللہ نے اس کو بغیر اس کے پیدا کر دیا، تو یہ تو پھر 2 میڈیم ہیں، 2 وسیلے ہیں جن کے تھرو بچہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیدا مطلب کر دیا، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ روح تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ تو زکریا نے کہا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو ہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ تو اس زمانے میں جو تھا، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے کتنی بندشیں ہم سے کھولی ہیں، تو اس زمانے میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے؟ مریم علیہ السلام کا بھی واقعہ ہم پڑھیں گے، ہم نے پڑھا کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ وہ خاموش تھی، ان کو بھی خاموشی لگ گئی تھی۔
یا انہوں نے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا، اور یہاں بھی چپ کا روزہ تھا کہ وہ 3 دن، یا ان کی نشانی یہ تھی اللہ تعالیٰ نے یا تو ان کی زبان اللہ نے بند کر دی تھی، ایک طرح سے سمجھ لیں کہ وہ 3 دن جو ہے لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، یہ نشانی تھی کہ ان کی دعا جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی گئی ہے۔ فرمایا تیری نشانی کہ تو پہ ہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے، چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح اور شام تسبیح کرو۔ اے یحییٰ، اب یہاں بیچ کا واقعہ چھوڑ کر اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ٹھیک ہے؟ اب ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ کون سی کتاب تھی؟ تورات کی۔ ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا تھا، یعنی وزڈم سے، فیصلے کی اچھی مطلب فیصلے کی صلاحیت، اچھے فیصلے کی صلاحیت ان کو بچپن سے تھی۔ آپ بتائیں کتنے چھوٹے ہوں گے؟ بچپن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بچے کی 5-6 سال کی عمر ہوگی، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی۔ نرم دلی بھی جو ہے وہ پروفٹ شپ کا ایک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پروفٹ کو جو ہے وہ نرم دل بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا ہے کہ آپ اگر نرم خون نہیں ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، تو نرم دلی عطا کی تھی اور پاکیزگی عطا کی تھی۔ وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا۔ وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ سلام اس پر کہ جس روز کی وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کو پیدا بھی کس اس سے کیا، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس دن وہ مریں گے تب بھی ان پر سلامتی، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان کے اوپر سلامتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہ تین جو ادوار ہیں نا، یہ انسان کے لیے کتنے سخت ادوار ہیں۔ جس روز وہ بندہ پیدا ہوتا ہے، جس روز وہ مرے گا، اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یہ سخت ترین وقت ہیں جب ایک انسان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پہ جو ہے ان کے اوپر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پڑھیں گے، ان کے اوپر سلامتی بھیجی اپنی زبان میں، اپنے قرآن کے اندر، اپنے ورڈز میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام تینوں ٹائم جو ہے انسان کے جو ہیں اس پر سلامتی عطا فرما۔ ہمارے جو تینوں ٹائم ہے یا ہمارے بچوں کے اوپر یہ 3 ٹائم گزرے، اللہ تعالیٰ ان تینوں ٹائم پر جو ہے ان پر سلامتی نازل فرما۔ بہت کریٹیکل ٹائم ہے یہ، کہ جب ہم پیدا ہوں گے، مریں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ ان کے لیے جو تھا وہ فری آف اینی فیئر، ہارم اینڈ اینزائٹی، یعنی یہ تینوں دن ایسے ہوں گے اس میں نہ کوئی آپ کو مطلب کوئی ڈر ہوگا، کوئی خوف ہوگا، کوئی اینزائٹی ہوگی۔ جب مرتا ہے تو مرتے وقت بھی انسان کو بڑا خوف ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، جب اٹھ کے وہ اللہ کے پاس جاتا ہے تب بھی اس کو جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے کہ آپ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ لیکن وہ جب سلامتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے نو فیئر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے لیے نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو وہ معاملہ اللہ تعالیٰ یہاں ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دے دی اس چیز کی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو، جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرق کی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھیں۔ اب ہم نے ان کا پیدائش کا واقعہ تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کس طرح سے وہ جو ان کی والدہ نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میری جو بچہ ہو رہا ہے تو اس کو قبول فرمایا نا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی دیتی ہے، اور پھر بیٹی انہوں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دی، اللہ نے ان کو قبول کر لیا، اور پھر جب وہ بڑی ہو گئیں، بالغ ہو گئیں، سمجھ لیں پبرٹی ہو گئی، میرے خیال ہے وہی زمانہ تھا یا اس سے پہلے کا زمانہ تھا، ان کو پھر جو ہے وہ اس کے لیے وقف کر دیا گیا بیت المقدس کے اندر، مشرقی کونے میں جا کے وہ بیٹھ گئیں ایک جگہ پہ۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتوں کو بھیجا، اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ یعنی وہ وہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی تھی، اور جو خواتین ہوں گی ان کو اللہ کی بات پہنچاتی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر پیغام بھی آتے تھے، جبرائیل السلام بھی ان کے اوپر جو ہے نالج لے کے اترتے تھے اللہ کی طرف سے۔ تو اب کیا ہوا کہ اب جب وہ یوزڈ ٹو ہو گئی ان چیزوں کی، فرشتے کی بھی یوزڈ ٹو ہو گئی، تو اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتوں کو بھیجا، اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یار اب انسان کی شکل میں آ گئی تو پریشان ہو گئی۔ مریم یک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا تیرے ساتھ بھی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم لے کے وہ اترے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی بشارت دوں۔ مریم نے کہا میرے یہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ تو وہ ظاہر ہے وہ گڑبڑائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جب ایسے کیسے بچہ ہو جائے گا کہ جب میں شادی شدہ بھی نہیں ہوں، اور میرا بچہ کیسے ہو جائے گا؟ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ پھر آپ اللہ کی حکمت دیکھیں کہ اب مریم علیہ السلام کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اتنے پاکیزہ ماحول میں اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کی ماں کی مطلب اس سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بالکل پاکیزہ، آپ یہ دیکھیں ان کو ایک کونے میں اعتکاف کر کے بیٹھ گئی، اعتکاف ہی ہوتا ہے نا، معتکف ہو کے بیٹھ گئی خالی،
اور اس کے بعد جو ہے اتنا پاکیزہ ماحول ان کو دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ عورت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھونکوائی۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح چاہتا ہے اپنے کام کرواتا ہے، آپ دیکھیں۔ تو فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا، اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئیں۔ کیوں چلی گئیں؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ کا حکم تھا، وہ اور خود وہ بھی بہت پریشان تھی کہ بھئی تھوڑا کچھ ٹائم تو انہوں نے اپنا جیسے تیسے گزار لیا، لیکن جب پریگنینسی واضح ہو گئی، ظاہر ہے خواتین آتی ہوں گی، مردوں سے تو ہو سکتا ہے وہ پردہ کرتی ہوں، لیکن خواتین تو آتی تھیں، اور جب ان کی پریگنینسی واضح ہوگی تو پھر لوگ ان کے اوپر باتیں بنائیں گے، تو اللہ کے حکم سے وہ دور کے مقام پر چلی گئیں۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، یا میرا نام و نشان ہی نہ رہتا۔ یعنی ان کو یہ فکر کھائی جائی تھی، ظاہر ہے وہ انسان ہی تھی نا، تو ان کو یہ فکر کھائی جائی تھی کہ میں اس بچے کو لے کے جب واپس اپنے قوم میں جاؤں گی، تو لوگ مجھے کیا-کیا نہیں میرے اوپر جو ہے باتیں کریں گے۔ میرے اوپر ظاہر ہے کہ مجھے فاحشہ کا لقب دے دیں گے، میں تو اتنی پاک باز عورت ہوں، اور مطلب میرا تو کوئی ایسا گناہ بھی نہیں ہے، اور لوگ مجھے کیا-کیا باتیں نہیں بنائیں گے، تو اس خوف سے کہتی کاش میں مر جاؤں اسی حالت میں۔ تو فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کے کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام آتے رہے اور ان کو تسلی دیتے رہے کہ پریشان نہ ہو، درخت کو ہلاؤ۔ یعنی ادھر تو ان کے پاس پھل بھی آتے تھے جب وہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشقت دینا مناسب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ درخت کو ہلاؤ۔ یعنی زچگی کی تکلیف میں ظاہر ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب بچہ جو ہے آ نہیں رہا ہوتا، ڈیلیور نہیں ہو رہا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ درخت کے یہ ہلاؤ تاکہ وہ فورس لگے، طاقت لگے، اور پھر ظاہر ہے تو اس تکلیف کو تمہارے جو ہے تکلیف کم ہو، اور پھر بچہ پیدا ہو جائے، اور دوسرے کے کھجوریں گریں گی تو تم اس کو کھاؤ گے، تو کھجوریں بھی جو ہے انسان کو تقویت دیتی ہیں، اور خاص طور پہ اس حالت میں خاص طور پہ جو ہے وہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ کھجوروں میں بہت طاقت ہوتی ہے، انسٹنٹ انرجی دیتی ہیں، اور سامنے جو تھا وہ پانی تھا، پانی پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ تو حالانکہ فرشتے آتے تو وہ جا کے سب کام کروا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے ذریعے یہ کام کروانا مناسب ہے کہ دنیا ہی کے طریقوں پہ یہ کام ہو۔ تو فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ تو یہ روزے کی مطلب اس زمانے میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا۔ اگر اگر آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ چپ کا روزہ رکھو تو کتنا مشکل ہوتا، ہم تو بولے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ جو پچھلی شریعتیں تھیں ان پہ کوئی نہ کوئی پابندی ایسی تھی جو بہت ہارڈ تھی، اور اگر ہماری اس قوم پر ہوتی تو پتہ نہیں کیا 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہی ہمارے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر ہم ان پابندیوں کو کیسا پورا کر پاتے۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی، لوگ کہنے لگے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، بڑا گناہ کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ ارے جس ماحول میں، جس ماں کے پاس جب جس خاندان میں پیدا ہوئی تھی، وہ اس قوم، اس پورے معاشرے کا سب سے بہترین گھر تھا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا۔ بہت ہی اچھا گھرانہ تھا۔ تو ہو سکتا ہے ہارون ان کا بھائی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کا باپ تو تھا عمران، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کے پکارا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ تیری بات جو ہے کوئی بدکار عورت نہ تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا جواب بات کریں گے جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ میں زندہ کر کے اٹھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے وہ الفاظ سارے کے سارے جاری کروا دیے۔ تو یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ اللہ ہی کی طاقت ہے کہ انہوں نے ایک بن باپ کا بچہ پیدا کیا، اور پھر کتنی بڑی مطلب ان کا معجزہ تھا، اس کے بعد جو ہے وہ پنگوڑے میں یعنی گود کے اندر ہی جو ہے وہ لوگوں سے باتیں کریں، اور یعنی ان تمام لوگوں کے منہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت خاموش کروا دی۔ پھر کسی کے بعد اس کے بعد جو کتنے عرصے تک جو ہے وہ لوگوں کے اندر وہ ظاہر ہے انہوں نے دیکھا ہوا تھا آنکھوں سے یہ معجزہ، تو لوگوں کے اندر یہ، اور بہت سارے لوگ تھے، کسی ایک نے تو دیکھا نہیں تھا، تو بہت عرصے تک لوگ ان کے اندر یہ نہیں رہا کہ وہ مریم علیہ السلام پر جو ہے وہ اس طرح کا الزام لگائیں۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور جب انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو پھر ان کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کے الزام لگانے شروع کر دیے، تہمت لگانی شروع کر دی۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے،
وہ पाक ज़ात है, वो जब किसी बात का फैसला करता है तो कहता है कि हो जा, और बस वो हो जाती, बेशक। तो अल्लाह ताला ने जो है मिरेकल दिखाना था, वो अल्लाह ताला ने दिखा दिया, ठीक है ना? और 2 मिरेकल दिखाए उनको उस कौम को, और उसके बावजूद भी क्या था, वक़्ती तौर पे तो वो मान गए। लेकिन जैसे ही जब ईसा अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुँचाना शुरू किया, तो उन्होंने दोबारा वो गलत बातें मुँह से निकालना शुरू कर दी। और ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। तुम उसकी बंदगी करो, यही सीधी राह है। मगर फिर मुख्तलिफ गिरोह बाहिम इख्तिलाफ करने लगे। तो जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए वो वक़्त बड़ी तबाही का होगा, जबकि वो एक बड़ा दिन देखेंगे जब वो हमारे सामने हाज़िर होंगे। और ये जो है हबशा में जो है जिस जिस बादशाह के पास जो है हबशा में जो मुसलमान अ, अपने के तौबा उससे तंग होकर चले गए थे, वहाँ पहुँच गए थे, तो वहाँ पे जो है कुरैश के लोग भी पहुँच गए और बड़े तहाइफ़ लेके चले गए। तो उन्होंने वहाँ जाके कहा कि ये जो है इन्होंने अपना दीन चेंज कर डाला है, ना ये हमारे दीन पर हैं और ना ही ये आपके दीन पर हैं, बल्कि इन्होंने कोई निराला ही दीन निकाला हुआ है। तो आप इनको जो है हमारे साथ भेज दें। तो अपने सारे दरबारियों जो बादशाह के दरबारी होते हैं उनको अपने साथ मिला लिया, उनको खूब तोहफ़े तोहाइफ़ दिए, वो दरबारी भी मान गए। लेकिन वो जो नजाशी का बादशाह हब्श का जो बादशाह था, वो इतना ज़्यादा इंसाफ पसंद था, उसने कहा नहीं, पहले मैं उनके बारे में पूछूँगी वो कहते क्या हैं। तो फिर जब उन्होंने सारा मामला बताया और सारा पूरे बहुत पूरा डिस्कशन है ये पूरा। फिर जो है उन्होंने कुरैश के लोगों को बुला के पूछा कि क्या मोहम्मद तुम्हारे पास आए हैं, तो ये इस तरह की बातें, तो उन्होंने कहा नहीं ये सब बातें सच्ची हैं। वो सच्चे भी हैं, जो बात भी कर रहे हैं मतलब उस तरह की कि वो हमने कभी झूठ नहीं देखा उनके अंदर पहले ज़िंदगी के अंदर। उन्होंने माना इस चीज़ को। तो उसने फिर जो है बाद में उसको कहा कि नहीं मैं जो हूँ अ, इ इ इसको जो है मैं इनको अब तुम्हारे साथ जाने नहीं दूँगा। फिर उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा जो है वो कहा कि नहीं जो है ये जो है ना ईसा अलैहि सलाम को जो है ये अल्लाह का बेटा नहीं मानते, बल्कि ये जो इनको नबी मानते हैं। तो आप इनसे पूछ लीजिए। अब उन्होंने सब फिर जमा हो गए तो उन्होंने कहा कि अरे! अब हम किस तरह का जवाब देंगे? उन्होंने कहा नहीं हम हर हर हाल में सच बात करेंगे, हम गलत बात नहीं करेंगे। तो फिर वो बुला लेता वो कहने लगे कि तुम लोग जो हो ईसा इस्लाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते, उनको प्रॉफिट मानते हो तो ये क्या वजह है? फिर हज़रत जाफ़र बिन तैयार ने जो नबी वसल्लम के बड़े कज़न थे, उन्होंने जाकर जो है ये सूरह मरियम की ये आयत पढ़ी सारी हज़रत ईसा से रिलेटेड। तो उस वक़्त जो है उसने हब्श के जो बादशाह था उसे ज़मीन से एक तिनका उठाया और उसने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस तिनके के बराबर कुछ नहीं है। वो वाक़ई अल्लाह के बंदे हैं और उसकी आँखों से जो है वो आँसू जारी हो गए। तो इतना नेक इंसान था कि समझ लें कि उसी वक़्त वो ईमान लिया। जब उसने ये बात मान ली, तो ज़ाहिर है वो ईमान ले आया उनके ऊपर। उसने कहा जो बात है वो हक़ है और सच है। और उसने कहा कि अब ये मेरी ज़िम्मेदारी है, अब मैं बिल्कुल इनको तुम्हारे साथ जाने नहीं दूँ। इस तरह उसने जो है पक्की जो है वो कर ली कि पक्की फ़तह वो हो गई मुसलमानों की कि अब वो यहाँ इत्मीनान से सुकून से रह सकते हैं और फिर कुरैश को जो है मुँह की खानी पड़ी। तो ये आयात जो हैं अगर किसी क्रिश्चियंस को, किसी किसी को बनी इस्राइल के किसी बंदे को दावत देनी हो, तो ये अच्छी तरह जो है इसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि इसमें अल्लाह ताला ने जो है सारी बात जो है क्लियर कर दी है कि किस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। और मज़ीद जो पीछे पड़ चुके हैं कि मरियम अस्सलाम का क्या वाक़या था कि वो किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया। तो जिन लोगों ने कुफ़्र किया उनके लिए वो वक़्त बड़ी तबाही का होगा, जबकि वो एक बड़ा दिन देखेंगे जब वो हमारे सामने हाज़िर होंगे। उस रोज़ तो उनके कान खूब सुन रहे होंगे और उनकी आँखें भी खूब देखती होंगी, मगर आज ये ज़ालिम खुली गुमराही में मुब्तला हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में जबकि ये लोग गाफ़िल और ईमान नहीं ला रहे हैं, इन्हें इस दिन से डरा दो जबकि फ़ैसला कर दिया जाएगा और पछतावे के सिवा कोई चारा-कार ना होगा। आखिरकार हम ही ज़मीन में इसकी सारी चीज़ों के वारिस होंगे और सब हमारी ही तरफ पलटाए जाएँगे। और इस किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करो। बेशक वो एक राज़बाज़ इंसान और एक नबी था। उन्हें ज़रा उस मौके की याद दिलाओ जबकि उसने अपने बाप से कहा था, अब्बाजान आप क्यों इन चीज़ों की इबादत करते हैं? जब शुरू-शुरू में जो है उन्होंने अपने बाप को दावत दी इस्लाम की। क्यों इन चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना सुनती हैं, ना देखती हैं, ना आपका कोई काम बना सकती हैं? अब्बाजान मेरे पास एक ऐसा इल्म है, कितने प्यार और मोहब्बत से अपने बाप से बात कर रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि आज़र जो था उनका बाप था वो बुत तराश था, वो बुत बनाता था, ठीक है ना? तो अब मेरे पास एक ऐसा इल्म आया जो आपके पास नहीं आया, आप मेरे पास पीछे चलें मैं आपको सीधा रास्ता बताऊँगा। अब्बा जान आप शैतान की बंदगी ना करें, शैतान तो रहमान का नाफरमान है। अब्बा जान मुझे डर है कि कहीं आप रहमान के अज़ाब में मुब्तला ना हो जाएँ और शैतान के साथी बनकर रहें। बाप ने कहा इब्राहीम क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया है? अगर तू बाज़ ना आए तो मैं तुझे संसार कर दूँगा, बस तू हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा। कितना सख्त था वो बाप अब देखें। कि बुतों के आगे जो है उसने अपने बेटे की कदर नहीं की और कहा कि तू यहाँ से निकल जा, तू मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना वरना मैं तुझे संसार कर दूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा सलाम है आपको, मैं अपने रब से दुआ करूँगा कि आपको माफ़ कर दे। मेरा रब मुझ पर बड़ा ही मेहरबान है। ठीक है ना? उन्हें अल्लाह ताला की ज़ात पर कितना भरोसा था, कितना एतमाद था
کہ انہوں نے کہا میرا رب بہت مہربان ہے، میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب اس کے اوپر کھل گیا کہ اس کا باپ جو تھا وہ کافر تھا، تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں، اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں۔ میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ پھر بس جب وہ لوگوں سے ان معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو نبی بنایا، ان کو اپنی رحمت سے نوازا، ان کو سچی ناموری عطا کی۔ حضرت ابراہیم کے مختلف واقعات آتے رہیں گے، تو ہمیں پوری ڈیٹیل ملتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیزہ شخص تھا اور رسول نبی تھا۔ ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ گفتگو کی، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان، ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نوح علیہ السلام سے پہلے آئے تھے، اور نوح علیہ السلام جو تھے ان کے پڑپوتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو مختلف روایات میں جو آتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایسے ہی اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، اسے ہم نے ایک بلند مقام پہ اٹھایا تھا۔ تو اس کے دونوں معنی لوگوں نے نکالے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے بھی بہت زیادہ منزلت بخشی تھی، اور یہ بھی معنی نکالے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اٹھا لیا تھا آسمانوں پہ۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، یعنی جتنے پیچھے ہم نے جتنے بھی پروفٹس پڑھے ہیں، ان میں سے کوئی تو آدم کی اولاد میں سے ہیں جیسے ادریس علیہ السلام، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تھی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ سجدے کی آیت ہے، سجدہ کر لیجئے گا آپ لوگ جا کے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشی ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ یہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہی چھوڑ دی، ہو سکتا پڑھنی بھی چھوڑ دی ہو، لیکن نماز کی روح اندر سے خالی ہو گئی۔ یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کے معنی کیا ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے کیا معنی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم رکوع میں جا رہے ہیں، اللہ کی کیا تعریف کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم سجدے میں جا رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو جب ہمیں اتحیات پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، تو پھر نماز کیا ہے؟ اکثریت کا حال یہ ہے کہ اکثریت کو آپ پوچھیں گے نا تو نماز کے معنی نہیں پتہ ہوں گے، تو پھر یہ کیسی نماز ہے؟ نماز تو یہ ہے کہ آپ از اے کنیکشن بٹوین اللہ اور انسان، انسان اور اللہ کے درمیان اگر باتیں کرنا ہو تو یہ نماز ہے یا قرآن ہے۔ اگر اللہ سے باتیں کرنا ہو تو قرآن پڑھیں، اللہ سے باتیں کرنا ہو تو نماز پڑھیں۔ تو کیسے باتیں کریں گے جب ہمیں اس کے معنی نہیں پتہ ہوں گے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں نماز میں، اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ دعائیں ہم یاد کر لیتے ہیں، ہمیں معنی نہیں پتہ ہوتے، ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں دعا اردو میں دعا مانگ لیا کرے بندہ، انگلش میں دعا مانگ لیا کرے، وہ زیادہ بہتر ہے بندے کا، کم از کم اللہ سے کنیکشن تو رہے بندے کا کہ انسان جو مانگ رہا ہے۔ مجھے نہیں یاد ہوتی کوئی دعا، میں اردو میں یاد کر لیتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں اردو میں زیادہ قریب ہو کر اللہ سے دعا مانگتی ہوں۔ اب وہ ایک دعا تھی کہ جل کے مرنے کی، دب کے مر کے دب کے مر کے، ڈوب کے مر کے، گر کر اور ٹکر کھا کے، اس طرح کی پوری دعا ہے نا، تو وہ مجھے مشکل لگ رہی تھی، مجھے یاد نہیں ہوتی، تو میں نے اس کو اردو میں پڑھ لیا۔ میں نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو پتہ ہے نا کہ میں ساری زبانیں، تو اللہ تو ساری زبانیں جانتا ہے، تو میں اپنی زبان میں کیوں نہ دعا مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے۔ ٹھیک ہے، کچھ دعائیں ہمیں یاد ہیں، چھوٹی دعائیں جو ہم ایزیلی مانگ سکتے ہیں، ہمیں اس کے معنی پتہ ہے، دیکھیے اللہ سے دعا مانگنا مطلب مانگتے رہنا چاہیے، اور وہ انہی الفاظ کو یوز کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کی ہیں، لیکن بالفرض اگر آپ کو یاد نہیں ہوتی، دعائیں بڑی ہیں تو ان کو اردو میں یاد کر لیں۔ دعا مانگے ضرور، چاہے سجدوں میں مانگے، چاہے آپ رکوع میں مانگے، چاہے آپ تشہد کے بعد مانگے، چاہے آپ قرآن پڑھنے کے بعد، دعا مانگنے کی بھی بہت مطلب فضیلت ہے، اور ٹائمنگز ہیں، اذان کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو بہت سارے ٹائمنگز ہیں جب انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خاص خاص موقعوں پر، جمعے کے اثر کے درمیان جو ہے، جمعے میں ظہر سے اثر کے درمیان بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جو ہے انسان جو ہے دعا مانگنے کا کوئی بھی جو لمحہ ہے وہ ضائع نہ کرے، چاہے وہ جو ہے اردو میں دعا مانگ لے کہ بھئی اب مجھے تو یہ عربی آ نہیں رہی تو میں دعا کیسے مانگوں، تو اپنے الفاظ میں دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ اصل میں وہ آپ کے دل کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ کسی بھی زبان میں ہو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے عربی میں یاد نہیں ہو رہی تو میں دعا کیسے مانگوں گا، نہیں، اردو میں یاد کر لیں، اردو میں پڑھیں۔
تو پھر میں نماز کا کہنے کا مقصد یہ کہ ظاہر نماز تو ہمیں عربی میں ہی پڑھنی ہوتی ہے، تو کم از کم نماز کا ترجمہ تو ہم یاد کر لیں، تاکہ ہم جو بھی نماز پڑھیں ہمیں پتہ ہو کہ ہم نماز میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا اس کی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کہ دعائیں ہم اس کو کچھ کو یاد کر لیں، کچھ کا ہمیں نہیں آتا تو ہم دعا اردو میں یاد کر لیں۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح یہ نمازیں ضائع کرنا ہے۔ تو ایسی نمازیں کیسے قبول ہوں گی جب آپ کو پتہ نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، اس کی کیا تعریف کر رہے ہیں۔ تو اور دوسری بات یہ کہ نمازوں کو پڑھنا چھوڑ دیں، کہ انسان جو ہے اب دیکھیں اکثر بچوں کو بھی اب ہمیں پابند کرنا پڑتا ہے تو بچے پابند ہوتے ہیں، ورنہ وہ ڈنڈیاں مارتے ہیں بچے بھی۔ تو بچوں کو سکھانا چاہیے شروع سے بچپن سے ہی، حالانکہ نماز جو ہے وہ پیوبرٹی کے بعد فرض ہے اور روزہ بھی پیوبرٹی کے بعد فرض ہے۔ پوچھ جو ہوگی نماز کی وہ پیوبرٹی کے بعد ہی پوچھ ہوگی۔ لیکن بچوں کو پریکٹس کے لیے کہتے ہیں نا 7 سال کی عمر سے اس کو تربیت دینا شروع کر دیں بچوں کی۔ روزے کی بھی پریکٹس کروا لیں کریں، مگر یہ نہیں کہ پورا ہر وقت پورے 30 روزے ہی بچارے چھوٹے بچوں سے آپ نے رکھوا دیے۔ اتنا ان پہ ظلم نہ کریں، ہاں ان کی پریکٹس ضرور کرائیں۔ یہ نہیں یہ کہ یہ دونوں چیزیں سمجھداری کی عمر میں جب بچے کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کہ سکھائیں ضرور، ان کو تربیت ضرور کریں۔ اور ظاہر جب یہ بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، تو بڑے ہو کے تو پھر وہ بالکل ان کی عادت ہی کیونکہ یہ ایسی چیز ہے واقعی میں شیطان تو اس چیز سے ایسے روکتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، اپنے گھروں میں ملیں گے جو ہے نماز پڑھتے ہوئے جو مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ شیطان جو ہے وہ اس قدر انسان کو اس چیز سے ہٹاتا ہے کہ نماز پڑھنا سب سے مشکل کام لگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ منٹوں کا کام ہے، لیکن شیطان جو ہے اس سے پیچھے کر رہا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت ایسے ہی کرتی ہے کہ یا جمعے کی نماز پڑھ لی یا عید کی نماز پڑھ لی، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم نے جو ہے تراویح کو ہم نے اتنا امپورٹنٹ کر لیا کہ جاتے-جاتے جو وہ ہماری فرض نکل گئی۔ جب وہ تراویح میں بھاگ رہے ہیں اور پتہ چلا کہ وہ فرض نماز نکل گئی جی 4 جو گیدرنگ کے ساتھ ہوتی ہے فرض نماز، وہ نکل گئی اب تراویح پڑھ لی جا کے۔ تو بھئی وہ اصل میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہماری فرض نماز نہ نکلنے پائے۔ کل بھی میرا بچہ وہ شاید یونیورسٹی سے آیا تھا بھاگا میں نے کہا بیٹا وہ تو فجر کی تم جا تو رہے ہو تراویح پڑھنے تمہاری تو نکل رہی ہے وہ 1 آدھ رکعت ہی تم کو ملے گی۔ تو امپورٹنس میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ پہلے آپ جو ہے فرائض آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی طرح سے بھی آپ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اٹھ کے لوگوں نے جو ہے فجر نہیں پڑھی ہوئی ہوتی۔ موسٹ امپورٹنٹ فجر نماز۔ تو فجر بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد اب نماز وہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن فجر از موسٹ امپورٹنٹ۔ تو فجر کا خیال ہی نہیں ہے، اہمیت کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں فجر پڑھنی ہے۔ یا 1 وقت کی نماز پڑھ لی، 2 وقت کی نماز پڑھ لی، 1 وقت کی نماز چھوڑ دی، تو امپورٹنس نہیں پتا کہ نماز کیا چیز ہے۔ تو اسے کہتے ہیں نماز کو ضائع کرنا۔ تو اس زمانے بھی لوگوں نے ضائع کیا، آج بھی ہم دیکھیں کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والے ہیں، تو ہم اس طرح نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ تو پھر ان کے بعد وہ ناخب لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، خواہشات النفس کی پیروی کی۔ تو ظاہر ہے جب انسان خواہش کے اوپر چلے گا تو ظاہر ہے پھر یہ چیزیں اس کو بہت ہی مشکل نظر آئیں گی، بہت تکلیف دہ نظر آئیں گی، اس کو کرنے میں اس کو پریشانی ہوگی۔ بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں، البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے اور جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے بے شک۔ اور ان کا رزق انہیں پہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ اس کی تعریف اللہ تعالیٰ ہمیں ہر تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ ہمیں تعریف اس کی بیان کرتا ہے۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوں گے، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر اترا نہیں کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہو، جو کچھ پیچھے ہو، جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ بس تم اس کی بندگی کرو، اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کے ہم پایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی مطلب وہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جب بھی اترتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی کریں۔ جب اللہ کا حکم ہوتے ہیں وہ کام بجا لاتے ہیں، وہ دوڑتے پھرتے ہیں، وہ آسمانوں میں، وہ زمین میں، وہ آسمانوں میں ہر جگہ جو ہے وہ دوڑتے پھر ان کے جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہوئے نا تو وہ کرتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب وہ بادلوں جب بارش برسانے کا کام ہو، اسنو برسانے کا کام ہو، سورج نکالنے کا کام ہو، جو بھی معاملہ ہے وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہر تمام کام جو ہے وہ فرشتوں کے سپرد کیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہمارے ارد-گرد بھی لگا کے رکھا ہوا ہے، ہماری حفاظت کرنے کا کام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے۔ اور ساتھ-ساتھ وہ اللہ کی ورشپ بھی کرتے رہتے ہیں، ہمارے اعمال بھی لکھنے کے لیے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، دونوں سائڈ پہ، کہ وہ جو ہے چوکتے نہیں ہیں۔ مطلب وہ بالکل چوکنے رہتے ہیں کہ کوئی ہم اپنے منہ سے الفاظ نکالیں اس کو لکھ لیں، اتنے اٹینٹو ہیں وہ فرشتے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے اس کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے۔
یعنی انسان جو ہے نا وہ بھولنے والی شخصیت ہے۔ انسان لفظ نسیان سے نکلا ہے انسان کا۔ انسان کا نام ہی جو ہے وہ چیز جو بھول جائے۔ تو انسان جو ہے اپنا وعدہ بھول گیا تھا نا، آدم علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے وہ بھول گئے تھے۔ تو انسان کا لفظ جو ہے نسیان سے ہی نکلا ہے، یعنی بھول جانے والا۔ تو انسان بھولتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی چیز نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ کی نالج جو ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اسے کیا چیز کون سے وقت میں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا۔ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم اس کو پہلے پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کی گرد لا کے انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہم جانتے کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پہ وارد نہ ہو۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے۔ یعنی پل صراط ہوگی نا جو اس پہ سے گزریں گے، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ بال سے زیادہ باریک ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، اور اس میں آنکڑے بھی لگے ہوئے ہوں گے۔ تو وہ اس میں سے جو ہے وہ اس پر، یعنی جہنم پہ ہر شخص وارد ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بچا لے گا جو واقعی نیک تھے۔ اس میں سے کوئی جو ہے وہ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، کوئی روشنی کی تیزی سے گزر جائیں گے، کوئی ہوا کی تیزی سے گزر جائیں گے، کوئی گھوڑے کی تیزی سے، مطلب پوری حدیث ہے اس کے بارے میں۔ کچھ جو ہے وہ گرتے پڑتے گزریں گے، کچھ کٹ کٹ کے گزریں گے، لیکن جو بالکل جو وہ ہوں گے، جو بالکل خراب لوگ ہوں گے، جو کافر اور مشرک ہوں گے، منافق ہوں گے، وہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم ان کو اسی میں گرا رہیں۔ لیکن یہ حق ہے کہ اس پہ ہر شخص جو ہے وہ جہنم پہ سے گزرے گا۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، اسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلس سے زیادہ شاندار ہے؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کرنے کا کرانا ہے، یعنی آپ کریں گے تو آپ کو ملے گا، نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو راستہ ملے گا، نہیں چلنا چاہتے تو وہیں آپ کھڑے ہو جائیں گے، آپ نہیں آگے بڑھ سکتے۔ اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ تو جتنی نیکیاں، تو رمضان تو ہے ہی نیکیاں کمانے کا موقع، جتنی نیکیاں چھوٹے چھوٹے اچھے نیکی کے کام اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کرتے رہیں اور نیکیاں کماتے جائیں۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتیباں ہوں۔ کوئی پشتیباں نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے، الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہاک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ یعنی جس نے کچھ دنیا میں کیا ہوگا اسی کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش سنے گا، اور جس کو اللہ چاہے گا یہ آنر دے دے گا کہ وہ اس کے حق میں سفارش کرے۔ لیکن بات یہی ہے کہ اس نے اس دنیا میں کچھ کیا ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ یعنی اتنی سخت بات ہے کہ زمین اور آسمان پہ جو ہے دہل جاتے ہیں کہ جب انسان شرک کر رہا ہوتا ہے، کفر کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حلم ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بخشش ہے کہ اس نے بھی زمین آسمانوں کو ٹل جانے سے روکا ہوا ہے۔ یقیناً جو اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں، عنقریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی اس زمانے میں کیا تھا کہ مسلمان ہر جگہ رسوا ہو رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ ان کو کافر مشرک جو ہے ان کو پرسیکیوٹ کر رہے تھے، ان کو تنگ کر رہے تھے، ان کو گالیاں بک رہے تھے، تو ان کا حال جو تھا وہ بہت برا تھا، کمتر تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے اپنے معاشرے کے اندر۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک وقت ایسا لائیں گے کہ تمہاری ہی قدر و قیمت ہوگی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک ایسا وقت آیا کہ انہی کی قدر و قیمت تھی۔ جگہ-جگہ جو تھے وہ مسلمانوں ہی کی باتیں کی جاتی تھی۔ تو یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں، عنقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر درم لوگوں کو ڈرا دو۔ اور ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے۔ تو 5:30 ہو گئے، جلدی ٹائم گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی اچھا روزہ گزارے اور میرا بھی اچھا گزارے، اور اس روزے کو ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔ آپ سب کو روزہ رمضان جو ہے بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ پورے ایمان کے ساتھ اور پورے احتساب کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک 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 واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کہیں بتائیں کہ کہاں تک پڑھایا ہے آج آپ نے؟ میں نے جو ہے آج سورہ مریم ختم کر دی ہے، اوہ، نصف ہو گیا ہمارا، جو ہے 60 پارے کا نصف ہو گیا ہے۔ اوکے، سوری میں لے نہ سکی، میں اپوائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے پاس نا، کوئی تو میں بات کوئی بات کوئی ابھی بات ابھی آئی ہوں۔ ہاں، ٹھیک ہے، چلے بہت شکریہ۔ میں وہاں سے بھی کوشش کی، جوائنٹ ہی نہیں ہوا میرا نا، یہ ہوا۔ اچھا چلیں، کوئی نہیں، آپ جی کی نیت اچھی تھی نا، بس اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ چلے بہت چلیں، شکریہ آپ جزاک کا اللہ بھی، خیر۔ جزاک اللہ۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔